مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم تمام دوست کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی روشنی میں اپنے خالق، اپنے مالک کو دریافت کر رہے ہیں، ڈسکور کر رہے ہیں، اور پھر کلمہ طیبہ سے جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں ان کو بھی کسی حد تک جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کلمے کے تقاضوں کو بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کلمہ طیبہ کے جو اثرات ہیں اللہ رب العالمین پوری مسلم دنیا پر وہ اثرات قائم ہو جائیں۔ سب سے پہلے لغت کی دنیا میں اترتے ہیں۔ بعض اہل لغت یہ کہتے ہیں کہ لفظ اللہ جو کہ خالق ارض و سما کا ذاتی نام ہے، اس کے علاوہ جن ناموں سے بھی ہم اپنے خالق، اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں وہ صفاتی نام ہے۔ تو لفظ اللہ اصل میں الہون ہے، اس پر الف لام تعریف کا داخل کر کے لفظ اللہ بنایا گیا ہے، اور لغت سے ہی ہمیں معلوم چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ذات کا نام ہے جو معبود ہے، جو مسجود ہے، جس کی ذات اور صفات کے ادراک سے عقل حیران ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی محبت پر وارفتہ ہے، بے خود ہے، جو مستور ذات ہے، محجوب ذات ہے، اور وہ واجب الاطاعت ذات ہے۔ ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ کل کائنات پر جو شہنشاہیت ہے وہ اس کلمے کی ہے، کل کائنات پر جو اقتدار ہے وہ اس کلمے کا ہے، کل کائنات پر جو حکومت ہے وہ اسی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی ہے۔ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں سورہ قصص کی آیت نمبر 70 کی روشنی میں۔ سورہ قصص مکہ کے دور متوسط میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے، اور دور متوسط کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ایمان لانے والوں پر ظلم و ستم کا آغاز ہوا ہے، اور وہ ظلم و ستم اپنی انتہا کو نہیں پہنچا۔ اللہ رب العالمین توحید کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اس کو سمرائز کرتے ہیں، یعنی اس کا خلاصہ، اس کا لب لباب ہمارے سامنے رکھتے ہیں توحید کا، اور کہتے ہیں وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ اے عرب دنیا، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جن لوگوں نے عربوں کی تاریخ پڑھ رکھی ہے ان کے علم میں ہوگا کہ عربوں نے اللہ رب العالمین کو معبود اعظم قرار دے رکھا تھا، اور اپنے دیوی دیوتاؤں کو اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، حقوق، اختیارات میں شریک قرار دے رکھا تھا۔ اللہ نے اس کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ اے عربو، اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اور اسی اللہ کے لیے حمد ہے، اسی اللہ کے لیے شکر ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور بعد کی دنیا کے اندر بھی۔ آج جو کچھ ہمیں مل رکھا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ کل جب یہ کائنات ختم ہوگی اور نئے نوامیس پر، نئے اصولوں پر نئی کائنات بنے گی، وہاں بھی جو کچھ ہمیں ملے گا وہ اللہ رب العالمین کا ہی دیا ہوا ہوگا۔ تو اس دنیا کے اندر موجود کائنات کے اندر بھی حمد کا ترانہ اگر زیب دیتا ہے تو اللہ کو، اور اس کائنات کے بعد جو دوسری کائنات ہمارے سامنے آئے گی وہاں بھی حمد کا ترانہ اگر ہوگا تو خالق ارض و سما کے لیے ہوگا۔ لہ الحکم وإلیہ ترجعون، فیصلہ اسی کے لیے ہوگا، حکومت اسی کے لیے ہوگی، اور سب نے اپنے خالق اور مالک کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے۔ تو اسی کلمہ طیبہ کا اقتدار ہے اس کائنات پر۔ اب اس کلمہ طیبہ کے توسط سے پوری مسلم دنیا ایک ہو گئی ہے۔ یہ کلمہ طیبہ دنیا اور آخرت کے اندر کیا توانائی اپنے اندر رکھتا ہے، کیا روحانی اخلاقی طاقت اپنے اندر رکھتا ہے۔ ایک معروف حدیث کا مطالعہ کرتے چلیں ہم۔
مشکات کتاب الایمان میں آپ اتریں، وہاں آپ کو متفق علیہ بخاری مسلم کی ایک روایت ملے گی جس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کلمے کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، ہماری گفتگو بھی اسی کلمے کے حوالے سے ہے۔ اس موضوع کو سامنے رکھ کر اس حدیث کو سامنے رکھیے گا۔ ایک دیہاتی اللہ کے رسول کے پاس آیا، چونکہ عرب دنیا کا اس زمانے میں کوئی تعلیمی پس منظر نہیں تھا، اجڑ لوگ تھے، ان پڑھ لوگ تھے، پڑھے لکھے بھی گنے چنے دریافت تھے جو انگلیوں پہ گن لیے جائیں۔ تو عام طور پر جو دیہاتی کا لفظ آتا ہے حدیثوں میں، اس لیے آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنے والا عموماً جو ہوتا تھا وہ ان پڑھ دیہاتی ہوتا تھا۔ تو ایک دیہاتی اللہ کے رسول کے پاس آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، ایک عمل ایسا بتائیں جب میں اس پر کاربند ہو جاؤں تو اس عمل کی وجہ سے جنت میں چلا جاؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا دین سمیٹ کر اس کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبہ وتؤدی الزکاۃ المفروضہ وتصوم رمضان، کہ ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کی بندگی میں کسی قسم کی شراکت داری نہ ہو، فرض نمازوں کے پابند اپنے آپ کو بنا لو، فرض روزوں کے رکھنے والے بن جاؤ، جو زکوٰۃ تم پر عائد ہوتی ہے اس زکوٰۃ کو ادا کرو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اس نے کہا قسم کھا کر والذی نفسی بیدہ۔ اچھا، عرب لوگ قسمیں بہت کھایا کرتے تھے، یاد رکھیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس پر ایک کتاب درج کی ہے، کتاب الایمان کے نام سے۔ اس نے قسم کھا کر کہا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا ولا انقص، کہ جو جنت کا راستہ مجھے دے دیا گیا ہے، جنت کا جو راستہ بتا دیا گیا ہے، نہ میں اس سے آگے ہوں گا نہ اس سے پیچھے ہوں گا۔ وہ شخص چلا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے۔ یہ وہ موقع تھا کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موجود صحابہ سے کہا تھا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہے وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایسا ہی کلمہ پڑھنے والا بنا دے۔ دوستو، اللہ رب العالمین کے وجود اور اللہ رب العالمین کے تنہا وجود پر جو سب سے پہلی آفاقی دلیل قائم ہوتی ہے وہ ہے کائنات کا حسن و جمال، یعنی کائنات کا چپا چپا ہمارے دل کو اپنی طرف کھینچتا ہے، کائنات کا چپا چپا ہماری آنکھیں کھول دیا کرتا ہے، کائنات کا چپا چپا ہمیں مجبور کرتا ہے کہ کان لگا کر ہم سنیں۔ اچھا، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ کائنات حسن اور جمال کے بغیر بھی قائم رہ سکتی ہے، یعنی یہ ممکن تھا کہ زمین ہوتی لیکن چمن اور باغ نہ ہوتے، یہ ممکن تھا زمین ہوتی لیکن نشیب و فراز نہ ہوتے، اور یہ ممکن تھا کہ زمین ہوتی وادی و کوثر نہ ہوتے، یہ بھی ممکن تھا فضا ہوتی لیکن یہ پرندوں کے چہچہے نہ ہوتے، ممکن تھا فضا ہوتی لیکن باد نسیم نہ ہوتی، یہ بھی ممکن تھا آسمان ہوتا ستاروں کی بزم آرائیاں نہ ہوتی، آسمان ہوتا شفق کی سرخی نہ ہوتی، ممکن تھا آسمان ہوتا لیکن یہ قوس و قزح کے رنگ رنگیاں موجود نہ ہوتی۔ چونکہ کائنات کو اپنی بقا کے لیے نہ حسن کی ضرورت ہے نہ جمال کی ضرورت ہے۔ پھر انسانی ذہن نے سوال اٹھایا کہ اللہ رب العالمین نے جب کائنات بنائی تو حسین اور جمیل کیوں بنائی؟ قرآن نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ حسین و جمیل کائنات اس لیے بنائی گئی ہے کہ انسان کی حس باطن دیکھیں، ایک حواس وہ ہیں جو ظاہری ہیں، ایک حاسہ باطنی ہے جو آپ کے اندر ہے، ضمیر۔ اللہ رب العالمین
نے یہ حسین کائنات اس لیے بنائی ہے کہ انسان کے حصے باطن کو بیدار رکھا جائے اور انسان کو صاحب کمال بنایا جائے، صاحب تدبر بنایا جائے۔ وہ سورہ قاف میں رب العالمین نے کائنات کا تعارف کرانے کے بعد کہا نا کہ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، یہ حسین کائنات، یہ جمیل کائنات ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ جو اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا ہے یہ کائنات کا حسن اسے بیدار کر دے، یہ کائنات کا حسن اسے بھولا ہوا سبق یاد دلا دے۔ دوستو آگے ہم بڑھتے ہیں، ہم گفتگو کر رہے ہیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر۔ یہ کلمہ ہم سے تقاضا کرتا ہے پوجا پرستش ہوگی اللہ کی، بندگی ہوگی اللہ کی، اطاعت ہوگی اللہ کی۔ اگر ہاتھ اٹھیں گے اللہ کے سامنے، جھولی پھیلائی جائے گی اللہ کے سامنے، استغاثہ کیا جائے گا خدا سے، فریاد کی جائے گی خدا سے، دعا کی جائے گی خدا سے، یہ ہے کلمے کا تقاضا۔ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، سورہ مومن اس کی آیت نمبر 65 ہے۔ سورہ مومن مکہ کے دور متوسط میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے دوست، اور میں دور متوسط کا معنی آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس زمانے میں نازل ہوئی مکہ میں، جب مسلمانوں پر ظلم و تشدد کا آغاز تو ہوا لیکن ظلم و تشدد اپنی انتہا پر نہیں ہے۔ اس کا سیاق و سباق کانٹیکس کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے وقوع قیامت کے حوالے سے پہلے امکانی دلیل دی، پھر عقلی دلیل دی، پھر حتمی یقینی دلیل دی، پھر اللہ رب العالمین نے ہماری توجہ دلائی دن کی روشنی پر، رات کی تاریکی پر، پھر ہماری توجہ دلائی اللہ تعالیٰ نے زمین کے بچھونے کی طرف، آسمان کی بلندی کی طرف، پھر رب العالمین نے توجہ دلائی انسانوں کے حسن کی طرف، اور یہ ساری باتیں کہہ دینے کے بعد اللہ نے کہا هو الحی لا الہ الا ہوا فادعوہ مخلصین لہ الدین، وہ زندہ جاوید ہستی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا اپنے دین کو، اپنے نظام زندگی کو، اپنے نظام حیات کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس اللہ سے لو لگاؤ، اس اللہ سے دعا کرو، اس اللہ سے التجا کرو۔ ایک حدیث کا مطالعہ بھی ہم کرتے چلے، یہی مشکات کتاب الایمان ہے، بخاری مسلم کے حوالے سے ایک روایت ہے، بڑی معروف روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ یعنی اگر ایمان کی برانچز بنائی جائیں، اگر ایمان کو تقسیم کیا جائے، اگر ایمان کو حصوں میں بانٹا جائے تو وہ 70 برانچز میں تقسیم ہو جائے گا۔ پھر رسول نے توجہ دلائی تھی فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، افضل ترین ایمان کی جو برانچ ہے، افضل ترین ایمان کا جو شعبہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کی جو ہلکی برانچ ہے، معمولی برانچ ہے، وہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا۔ اللہ رب العالمین کے وجود، اللہ رب العالمین کے تنہا وجود پر جو دوسری آفاقی دلیل ہے نا، وہ بھی دوستو بہت قابل توجہ ہے۔ کائنات کا ہم مطالعہ کریں، کائنات مختلف طبقات میں تقسیم ہے، یعنی کائنات مختلف عناصر پر تقسیم ہے، لیکن کائنات مختلف طبقات میں تقسیم ہونے کے باوجود، مختلف عناصر میں تقسیم ہونے کے باوجود، کائنات کے اندر، بیٹا بات نہیں کر، بہت ڈسٹرب، کائنات کے اندر ہم آہنگی ہے، کائنات کے اندر ہارمنی ہے، کائنات کے اندر بھرپور طریقے سے موافقت پائی جاتی ہے۔ اب دماغ رہے آپ کا حاضر کہ کائنات کے اندر مطابقت ہے کیسی،
کائنات کے اندر ہارمنی کیسی ہے؟ دیکھیں، انسان دو جینڈر میں تقسیم ہے، مرد اور عورت۔ مرد اور عورت اپنے ظاہر اور باطن کے لحاظ سے بھی ایک دوسرے سے مختلف، اپنی صفات، اپنی خصوصیات کے لحاظ سے بھی ایک دوسرے سے مختلف، لیکن مرد اور عورت ایک دوسرے سے پیدا ہونے والے سوال کا پورا پورا جواب ہے۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کے تقاضے کا پورا پورا مطلوب ہے۔ بالکل اسی طرح کی مواصلت پائی جاتی ہے، ہم آہنگی پائی جاتی ہے آسمان میں زمین میں، سردی میں گرمی میں، دن میں رات میں، روشنی میں تاریکی میں۔ بھائی یہ جو ہمارے ہاتھوں میں گندم کا پودا ہوتا ہے، یہ گندم کا پودا اپنے کمال تک کیسے پہنچتا ہے؟ زمین اس کا گہوارہ بنتی ہے، بادل اسے اپنی رطوبت دیتے ہیں، سورج اپنی دھوپ دیتا ہے، شبنم اپنی ٹھنڈک دیتا ہے، ہوائیں اس کو لوریاں سناتی ہیں، پھر کہیں جا کر گندم کا بیج پودا بن کر ہمارے ہاتھ میں آتا ہے اور کھیت سے خرمن تک پہنچتا ہے۔ پھر کیوں نہ کہیں اللہ رب العالمین کی ہر نعمت کا استعمال کرنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین، کیوں نہ کہیں؟ یہی تو وجہ ہے دوستو، وہ جو ترمذی میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب تم جنت کے باغوں میں سے کسی باغ سے گزرو تو تم وہاں کچھ کھا پی لیا کرو۔ اب یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جملے پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد پر دو سوال کھڑے ہو گئے۔ پہلا سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما ریاض الجنہ، جنت کا باغ آپ کسے کہہ رہے ہیں دنیا کے اندر؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا المساجد۔ پھر دوسرا سوال پیدا ہوا ومرت، کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول، مسجد جنت کا باغ ہے دنیا کے اندر، ہم چلے گئے، یہاں کھانے پینے سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ ورد کیا کرو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دل دماغ حاضر رکھیے گا دوست، تعلیم کی دنیا میں، علم کی دنیا نہیں کہہ رہا، تعلیم کی دنیا اور تعلیمی اداروں میں اس وقت جو سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا چیلنج اسلام کو درپیش ہے، وہ ہے گاڈ لیسنیس سے، ایتھیزم سے، دہریت سے، الحاد سے، خدا کے انکار سے۔ بہت چونکہ ہم لوگ یونیورسٹی میں نہیں ہیں اس وقت، ہم کالجز میں نہیں ہیں اس وقت، جو نوجوان طبقہ ہے نا وہ مشرک نہیں ہے، وہ ملحد ہے۔ جدید سائنس نے جو سوالات اس کے سامنے رکھ دیے ہیں اس کی وجہ سے وہ دین بیزار ہے، وہ خدا بیزار ہے۔ اسی لیے آنے والے وقت کے لیے اسلامی دنیا کو تیار ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ مدارس کے اندر 200 سالہ درس نظامی پڑھانے کے بجائے اور درس نظامی کے ساتھ ساتھ جدید علوم ان کی آبیاری ہونی چاہیے، تاکہ مجھ جیسا طالب علم جب یہاں کھڑا ہو تو سائنس کی لینگویج میں بات کر سکے، سائنسی ذہن کے ساتھ بات کر سکے اور جدید ذہن کو آج اپنا ہم نوا بنا سکے۔ تو بہرحال تعلیم کی دنیا میں اور تعلیمی اداروں میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ جنم لے رہا ہے، وہ ہے الحاد کا، انکار خدا کا۔ اب میں صرف تھوڑی سی توجہ دلانا چاہتا ہوں دوستوں کی نا، اللہ رب العالمین نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 84 میں کہا، سورہ زخرف یہ بھی مکہ کے دور متوسط میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ۔ اللہ وہ ہے جس کی حکومت آسمانوں پر بھی ہے، جس کی حکومت زمین پر بھی ہے۔ اللہ وہ ہے جس کی بادشاہت آسمانوں پر بھی ہے، جس کی بادشاہت زمین پر بھی ہے۔ اب اگر کوئی انسان کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ میں اور کائنات اتفاقی حادثے سے وجود میں آ گئے، یعنی میرا وجود اور کائنات کا وجود کو انسائیڈنس ہے، بس ایک حادثہ تھا، ایک اتفاق تھا اور یہ وجود میں آ گئے،
تو انسان کو اپنے وجود کی بھی توجیہ کرنا پڑے گی اور کائنات کے وجود کی بھی توجیہ کرنا پڑے گی. جو بات میں کہہ رہا ہوں بہت گہری ہے. یعنی اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اتفاقی حادثے سے میں وجود میں آ گیا، کائنات اتفاقی حادثے سے وجود میں آ گئی، تو پھر مجھے اپنی توجیہ پیش کرنا پڑے گی کیسے میں وجود میں آیا. کائنات آپ سے آپ کیسے وجود میں آئی، توجیہ کرنا پڑے گی آپ کو، ورنہ پھر آپ کا اطمینان علمی اطمینان نہیں ہوگا، جاہلانہ اطمینان ہوگا جس پر آپ مطمئن ہیں. انسان ہو یا کائنات ہو، اصولی لحاظ سے یہ کیا ہے؟ مادہ. ہم سب جانتے ہیں مادے کے پاس نہ ارادہ ہے، مادے کے پاس نہ علم ہے، مادے کے پاس نہ عقل ہے. اور جب مادے کے پاس ارادہ، علم، عقل نہیں ہے تو وہ کیسے خود بخود وجود میں آ گئے؟ یعنی علم کے بغیر، عقل کے بغیر، ارادے کے بغیر مادہ آپ سے آپ کیسے وجود میں آ گیا؟ انسان کیسے بن گیا آپ سے آپ؟ کائنات آپ سے آپ کیسے بن گئی؟ اچھا، یہاں کائنات تو لاجواب ہے، اس کے پاس تو جواب نہیں ہے، لیکن انسان ہٹ دھرم ہے. وہ 2 قدم آگے بڑھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے، مادہ ہونے کی حیثیت سے میرے پاس ارادہ نہیں تھا، میرے پاس علم نہیں، میرے پاس عقل نہیں، میں وجود میں نہیں آ سکتا، لیکن میں صرف مادہ نہیں ہوں، میں نفس بھی ہوں، میں شخصیت بھی ہوں. لہذا میں نفس ہوں، شخصیت ہوں، میرے پاس ارادہ بھی ہے، میرے پاس علم بھی ہے، میرے پاس عقل بھی ہے. تو پھر اس انسان کو جواب دیا جائے گا، حضرت صاحب اگر آپ کا ارادہ آپ کا اپنا ہے، آپ کا علم آپ کی اپنا ہے، آپ کی عقل آپ کی اپنی ہے، تو پھر آپ بھولتے کیوں ہیں؟ آپ کی عقل ہے نا، بھول جاتے ہیں آپ کا ارادہ ہے نا، کمزور پڑ جاتا ہے آپ کا ارادہ، کبھی ارادہ بنتا ہے، کبھی ارادہ ٹوٹتا ہے. یہ جو نسیان ہے، یہ جو ارادے کی قلت ہے، عزیمت کی قلت ہے، یہ جو ارادہ بن اور بگڑ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کی اپنی نہیں ہیں، کسی کی دین ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ طور، مکی سورت ہے، آیت نمبر 35 میں سوال اٹھایا، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ بھائی یہ کسی خالق کے بغیر پیدا ہو گئے یا یہ آپ اپنے خالق ہیں؟ تو اگر کوئی شخص منکر خدا ہے تو اس کو یہ جواب تو دینا پڑے گا نا، اپنی توجیہ پیش کرنا پڑے گی، کائنات کی توجیہ پیش کرنا پڑے گی. دماغ آپ کے حاضر ہیں. ہوتا یہ ہے، ایک مشہور فلسفی ہے، غالباً اس کا نام ہے برٹرینڈ رسل. اس کا فلسفہ پیش کیا جاتا ہے کہ جناب مذہب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مذہب خوف کی پیداوار ہے. اسٹون ایج تھا، پتھر کا دور، انسان کے پاس علم نہیں تھا، بادل گرجا، بجلی کڑکی، طوفانوں نے شور مچایا، انسان ان طاقتوں کے سامنے بے بس ہو گیا اور اپنی بے بسی کی وجہ سے ان طاقتوں کے سامنے ڈھیر ہو گیا، سجدہ ریز ہو گیا. تو مذہب جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مذہب خوف کی پیداوار ہے. لیکن اگر اس طرح کے فلسفی کے سامنے سوال اٹھایا جائے پھر خوف کس چیز کی پیداوار ہے؟ بھائی ڈریں گے تو آپ تب کسی نعمت کے چھن جانے کا ڈر ہو آپ کو. مجھے اگر اپنی جان، جیسے شہداء میدان جنگ میں شہید ہوتے ہیں، کیوں ہو جاتے ہیں؟ انہیں اپنی جان کا کوئی خوف نہیں ہوتا. بھائی خوف تو کس چیز کا ہے؟ کوئی نعمت ہوگی میرے پاس، وہ نعمت کیا ہے؟ میری زندگی، میری آل اولاد کی زندگی، میرا مال، میرا زر، یہ نعمت چھن جانے کا خوف ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا خوف بعد کی چیز ہے، پہلے کیا ہے؟ منعم کے انعام کا ایک احساس. تو خوف سے پہلے منعم کے انعام کا احساس ہے، نہ کہ خوف پہلے ہے. اسی لیے تو دوستو اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. بلکہ سورہ بنی اسرائیل میں تو اللہ کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کا ذرہ ذرہ نہ صرف اللہ کی تسبیح کر رہا ہے بلکہ اللہ کی حمد کے ترانے گا رہا ہے. اچھا،
ہم کے ترانے گانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ کنگ آف یونیورس، شہنشاہ کائنات کے کمال کو بیان کر رہا ہے. اور تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ یا شہنشاہ کائنات کے بے نقص اور بے عیب ہونے کو بتا رہا ہے. اب ایک حدیث سمجھیے آپ، جب آپ نے اللہ رب العالمین کے حوالے سے کچھ باتیں سمجھی، ایک حدیث سمجھیے آپ. اچھا، یہ بات کہنے کے لیے جو بات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں رسول اللہ کے الفاظ میں، اللہ کے رسول نے ماحول بنایا تھا. میں بھی چاہوں گا ہم سب مسلمان ایک ماحول بنائیں، سوتے ہوئے لوگ جاگ جائیں، تھکے ہوئے لوگ تھوڑے سے اپنے اندر توانائی پیدا کریں. محمد الرسول اللہ نے یہ بات کہنے کے لیے کیسا ماحول بنایا تھا؟ متفق علیہ روایت، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر سوار ہیں، آپ کے پیچھے معاذ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ردیف ہیں. اور ردیف ہم جانتے ہیں جو ڈرائیور کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا وہ کہلاتا ہے ردیف. اللہ کے رسول سواری پر سوار، ان کے پیچھے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں. اس زمانے میں سواری کیا تھی؟ خچر، گدھا، گھوڑا، اونٹ، انہی سواریوں میں سے کوئی سواری ہے. اب مجھے بتائیں ڈرائیور کے پیچھے بیٹھا ہوا شخص کتنی دور ہوگا؟ اب رسول اللہ جو بات کہنے جا رہے تھے نا، اس کے لیے رسول نے ماحول بنایا. اس لیے میں چاہتا ہوں دل دماغ حاضر رکھیں. وہ ماحول کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے پیچھے بیٹھے ہوئے معاذ کو آواز دی، یا معاذ. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اے رسول حاضر ہوں میں آپ کے سامنے. کیا رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن لی؟ بالکل سن لی. لیکن رسول جو بات کہنے جا رہے ہیں وہ اتنی پائیدار ہے، وہ اتنی آفاقی کائناتی ہے، وہ انسانوں کے لیے اور مسلم دنیا کے لیے اتنی ضروری ہے کہ رسول پورا ماحول بنا رہے ہیں. آپ نے پھر پکارا اے معاذ، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. پھر اللہ کے رسول نے تیسری مرتبہ پکارا یا معاذ، انہوں نے وہی جواب دیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. اور جب ماحول بن گیا، معاذ رضی اللہ تعالی عنہ 100% نہیں 100+1 حاضر ہو گئے رسول اللہ کے سامنے دل دماغ کے ساتھ. تو پھر رسول اللہ نے کہا تھا کہ ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبی، کہ جس شخص نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صدقا من قلبی، سچے دل سے. اب میں یہاں آپ کو روکوں گا، صدق ہوتا کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں نا، ذمہ داریوں کا احساس کر رہے ہیں. صدق کا معنی ہوتا ہے ظاہر اور باطن کا ایک ہونا. صدق کا مطلب ہوتا ہے قول اور فعل کا ایک ہونا. صدق کا مطلب ہوتا ہے جو واقعہ پیش آ رہا ہے وہ حقیقت کے مطابق ہو. تو جس شخص نے یہ کلمہ توحید پڑھا صدقا من قلبی، سچے دل سے، الا حرمہ اللہ علی النار، اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم حرام کر دی. اب دماغ آپ کے حاضر ہیں، ہم تمام دوست مطالعہ کرنے جا رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 کا. دیکھیں آیت نمبر 18 میں اس کلمہ توحید کی گواہی دی ہے خود خالق ارض و سما نے. اس کلمہ توحید کی گواہی دی ہے فرشتوں نے جو اللہ رب العالمین کی اس کائنات کا انتظام سنبھالے ہوئے ہیں. اس کلمہ توحید کی گواہی دی ہے صاحب علم، اہل علم نے. بھئی وہ اہل علم جو مسلمان نہیں ہیں، سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے بھی گواہی دی ہے. وہ خدا کا نام نہیں لے پاتے ہیں. میں نے پچھلے جمعے کہا تھا نا، کوئی خدا کو کہہ دیتا ہے کہ جناب کانشیس بینگ ہے، وہ کوئی کہہ دیتا ہے جناب انٹیلیجنس یونیورس ہے، کوئی کہہ دیتا ہے میتھمیٹیکل مائنڈ ہے. وہ بس ہوتا یہ ہے کہ سائنٹسٹ نام نہیں لے پاتا خدا کا، ورنہ صاحب علم چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، اسے خدا کے وجود کو ماننا پڑتا ہے، تسلیم کرنا پڑتا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں اس کلمہ توحید کی گواہی اللہ نے دی، فرشتوں نے دی اور اہل علم نے دی. دماغ حاضر رکھیے گا آپ دوست. دیکھیں سائنسی مطالعے کی دو دنیایں ہیں. سائنسی، میں ایک حدیث آپ کو سمجھاؤں گا دو باتیں کہنے کے بعد، اس حدیث کے لیے تمہید باندھ رہا ہوں میں، دماغ آپ حاضر رکھیے گا. سائنسی مطالعے کی دو دنیایں ہیں. ایک
میکرو ورلڈ ہے اور ایک مائکرو ورلڈ ہے. میکرو ورلڈ یعنی محسوس دنیا، مشاہداتی دنیا، نظر آتی ہوئی دنیا، اور مائکرو ورلڈ جو آپ کو نظر نہیں آ رہی، عالم اصغر جو دکھائی نہیں دے رہی آپ کو. آپ سائنس کی چاہے محسوس دنیا میں اتر جائیں، مشاہداتی دنیا میں اتر جائیں جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اور وہاں جا کر آسمان کا مشاہدہ کریں، زمین کا مشاہدہ کریں، آپ پہاڑوں کا مشاہدہ کریں، آپ مطالعہ کریں سمندروں کا، دریاؤں کا، آپ فضا میں اڑتے ہوئے پرندوں کی چہچہاہٹ کا مطالعہ کریں، جنگلوں میں دھاڑتے ہوئے شیروں کا مطالعہ کریں، وہاں خدا ہے. یا آپ سائنس کی غیر محسوس دنیا، غیر مشاہداتی دنیا میں اتر جائیں، عالم اصغر میں، مائکرو ورلڈ میں، وہاں بھی خدا ہے. اب ایٹم ہے، ایٹم میں کیا تلاش کیا جا رہا ہے؟ الیکٹرون، پروٹون، نائٹرون، وہاں خدا ہے. یا آپ نیوٹن بن جائیں اور درخت سے گرتا ہوا سیب دیکھیں اور وہاں گریویٹیشنل پاور کی بات کہہ رہے ہیں، گریویٹیشنل پاور کہ کوئی کشش ثقل ہے، وہاں بھی خدا ہے. تو سائنس دو دنیاؤں کا مطالعہ کرتی ہے، دونوں دنیاؤں کے اندر خدا موجود ہے. میں تو اس سے آگے بڑھ کر جو توجہ دلانا چاہتا ہوں نا وہ یہ، میں نے ابھی آپ سے کہا کہ کائنات مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، اوپر سے نیچے تک کیا ہے؟ الگ الگ ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر ہارمنی ہے، مطابقت ہے، اس کے اندر یکسانیت ہے، اس کے اندر موزونیت ہے، بلکہ یوں کہیں پوری کائنات زیرو ڈیفیکٹ ہے، یعنی اس کا عیب زیرو ہے. یہ میننگ فل کائنات ہے، بامعنی کائنات ہے. لیکن اس بامعنی کائنات کے اندر ایکسیپشن پایا جاتا ہے، استثناء پایا جاتا ہے. اب توجہ رہے آپ کی، یہ جو باہم مطابق کائنات کے اندر استثناء ہے، یہ استثناء ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے. یہ استثنائی مداخلت کس نے کی؟ خدا نے. اگر یہ استثنائی مداخلت نہ ہوتی تو ہماری زندگی بھی نہ ہوتی. میں توجہ دلا رہا ہوں دوست. دیکھیں، مرد ہو یا عورت، ہاتھوں کی کتنی انگلیاں ہیں؟ 10، مرد ہو یا عورت، لیکن انگوٹھے کا فنگر پرنٹ سب کے الگ الگ. یہ مداخلت کس کی ہے؟ یہ ہے وہ چیز. موجودہ سائنسی حقائق یہ کہتے ہیں، اب تک جو کہکشائیں دریافت ہوئی ہیں وہ ہیں 125 بلین، اور ایک کہکشاں کے جو ستارے سیارے ہیں وہ ہیں 200 بلین. لیکن ان 125 بلین کہکشاؤں میں ایک کہکشاں ہے جو ہماری کہکشاں ہے، ملکی وے کہلاتی ہے، اس کے اندر ایک استثنائی مداخلت ہے. وہ کیا ہے؟ سولر سسٹم. یعنی سولر سسٹم ہماری کہکشاں میں پایا جاتا ہے، یہ کسی اور کہکشاں میں اب تک دریافت نہیں ہوا. یہ مداخلت کس کی ہے؟ خدا کی. پھر سولر سسٹم ہماری کہکشاں کے بیچ میں نہیں پایا جاتا، ہماری کہکشاں کے کنارے پر پایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری کہکشاں کا جو درمیانی ایریا ہے، علاقہ ہے، یہ اتنا گرم ہے زندگی پنپ ہی نہیں سکتی. ہماری ملکی وے کے بالکل سائڈ پر ہے سولر سسٹم. یہ مداخلت کس کی ہے؟ خدا کی. پھر ہمارے سولر سسٹم کے بہت سارے سیارے ہیں. ان سیاروں میں سے ایک سیارہ ہے سیارہ زمین. اب غور کیجئے گا آپ، سولر سسٹم نظام شمسی کے سارے سیارے گردش کر رہے ہیں اپنے مدار پر. زمین واحد سیارہ ہے سولر سسٹم کا جو مدار کے ساتھ ساتھ محور پر بھی گردش کر رہی ہے. مدار پر گردش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ موسم بدلیں. اور محور پر گردش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دن رات بدلیں. یعنی سولر سسٹم نظام شمسی کے کئی سیارے، زمین واحد سیارہ جس کی روٹیشن ڈبل ہے، جو مدار پر بھی گردش کر رہا ہے، زمین پر محور پر بھی. اگر زمین اپنے محور پر گردش نہ کرتی تو ہماری زندگی تھی. یہ مداخلت کس کی ہے؟ خدا کی. اب آپ نے یہ بات سنی، اب بخاری کی اس روایت کو اٹھائیں. بخاری کتاب التوحید، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں.
وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس ایک یہودی آیا اور آ کر کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یمسک السماوات علی اصبعین والارضین علی اصبعین والجبال علی اصبعین والشجر علی اصبعین والخلائق علی اصبعین. اللہ رب العالمین آسمانوں کو روکے ہوئے ہے ایک انگلی سے، زمینوں کو تھامے ہوئے ہے دوسری انگلی سے، پہاڑوں کو تھامے ہوئے تیسری انگلی سے، درختوں کو تھامے ہوئے چوتھی انگلی سے، اور تمام مخلوقات کو تھامے ہوئے ہے پانچویں انگلی سے. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے انا الملک، میں شہنشاہ کائنات ہوں. نبی علیہ السلام نے یہودی کی زبان سے یہ بات سنی، اللہ کے رسول مسکرا دیے اور اس طور پر مسکرائے حتی بدت نواجذہ، نبی علیہ السلام کے دندان نظر آنے لگے. اس موقع پر اللہ کے رسول نے سورہ انعام کی آیت نمبر 91 پڑھی تھی اور کہا تھا وما قدر اللہ حق قدرہ. لوگ اللہ کے بارے میں وہ اندازہ قائم نہیں کر سکے جو اندازہ اللہ کے بارے میں لوگوں کو قائم کرنا چاہیے تھا. اللہ کی وہ قدر لوگ نہیں کر سکے جو قدر اللہ رب العالمین کی لوگوں کو کرنی چاہیے تھی. اور 2 منٹ مجھے دیجیے گا دوست، یہ جو کلمہ توحید ہے نا دوست، یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کردار کا، یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے اخلاق کا، یہ ہم سے کیریکٹر مانگتا ہے. اور کیریکٹر کیا ہے اس کلمہ توحید کا؟ کہ ہم اعلیٰ تر انسان ہوں، ہم اعلیٰ تر مسلمان ہوں، ہر انسان کو انسان ہونے والی عزت دیں، ہر مسلمان کو مسلمان ہونے والا احترام دیں. لہٰذا آج یہ کلمہ ہم سے تقاضا کر رہا ہے پوری مسلم دنیا، چاہے وہ افراد کی شکل میں 180 کروڑ ہوں، چاہے وہ ریاستوں کی شکل میں 57 ہوں، فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوں. اب مسلم عوام کا اپنا کردار ہے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، مسلم ریاستوں اور مسلم حکمرانوں کا اپنا کردار ہے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے. اب وہ کردار ہے کیا؟ میں صرف 2 آیتوں کا مطالعہ کروانا چاہوں گا. سورہ انفال آیت نمبر 72، آیت نمبر 73. رب العالمین سورہ انفال کی آیت نمبر 72 میں کہتے ہیں مسلم حکمراں اپنی مسلم ریاست میں صرف ان لوگوں کے سیاسی حقوق کے ذمہ دار ہیں جو ان کے جغرافیے میں رہتے ہیں، اور وہ تمام مسلمان جو ان کے جغرافیے سے باہر ہیں ان کے سیاسی حقوق کے ذمہ دار مسلمان نہیں ہیں، مسلم ریاستیں نہیں ہیں. ٹھیک، لیکن اگر اس ریاست سے باہر کے مظلوم مسلمان مدد کے لیے پکاریں مسلم ریاستوں کو، مسلم حکمرانوں کو، فعلیکم النصر، اب مسلم ریاستوں پر لازم ہے، اب مسلم حکمرانوں پر لازم ہے کہ وہ مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں. لیکن کس شرط کے ساتھ؟ الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق، کہ جناب جو عالمی ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے، جو اخلاقی حدود ہیں ان کا بھی پاس اور لحاظ رکھنا ہے. اب مسلم ریاستیں، مسلم حکمراں بھائی جنگی طاقت اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں کرنا چاہتے، زمینی حقیقت یہی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سیاسی طاقت تو استعمال کریں، یو این او کے اندر عالمی فورم ہے، او آئی سی کے اندر مسلم فورم ہے، 22 عرب ممالک عرب لیگ کے اندر. اگر اللہ کی قسم ان مسلم ریاستوں نے اپنا حق ادا نہ کیا، ان مسلم حکمرانوں نے آواز نہ اٹھائی، تو خدا کے ہاں مجرم ہیں. کیوں نہیں خدا پوچھے گا؟ یعنی 16,000 معصوم لوگ مر گئے، 35-40 ہزار زخمی ہو گئے، پورا غزہ مٹی کا ڈھیر بن گیا. تم جنگ نہ کرو، سیاسی طاقت تو استعمال کرو، اپنی سفارتی طاقت تو استعمال کرو. پوری دنیا کا موڈ بتا رہا ہے، عالمی رائے عامہ تمہارے ساتھ کھڑی ہے، ہر مسلم غیر مسلم، ہر گورا ہر کالا تمہارے ساتھ کھڑا ہے. تم نے آواز نہ اٹھائی یونیو کے اندر، تم نے اگر نعرہ نہ لگایا
تو خدا کے مجرم ہو تو سیاسی طاقت استعمال کر سکتے ہیں، یہ سفارتی طاقت استعمال کر سکتے ہیں، اپنی معاشی طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ خدا کے مجرم ہیں۔ اور ہم مسلم عوام ہم دعا کر سکتے ہیں، ہم اخلاقی تعاون کر سکتے ہیں، مال کی ضرورت ہوئی تو مال لٹانے والے بن سکتے ہیں ہم۔ اور اللہ کہتا ہے اگر تم نے ایسا نہ کیا، آیت نمبر 73 میں، یہ سارے کافر ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، تم مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ تم ایک نہیں ہو سکے۔ آپ یورپ کے، ابھی تو یہ مذہب بھولے ہوئے ہوتے ہیں نا اپنا، لیکن تھوڑی سی چنگاری آپ چھوڑ دیں یورپ کے اندر، یہ ساری عیسائی دنیا ایک ہو جائے گی۔ اور کہاں بات کرے گی؟ UN کے اندر۔ یہ سارے کافر ایک دوسرے کے دوست، ایک دوسرے کے حمایتی۔ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ اے مسلم امہ، اے مسلمان حکمرانوں، اے مسلم ریاستوں، اگر فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو کر تم نے ان کے حق کی آواز نہ اٹھائی، زمین میں فساد برپا ہوگا، زمین کے اندر مسائل پیدا ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث آپ کو سنا دوں، حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا ہے انا ثالث الشریکین، میں دو کے ساتھ ہوتا ہوں۔ کوئی کہہ رہا ہے خدا، میں دو کے ساتھ ہوتا ہوں، کب تک؟ ما لم یخن احدہما صاحبہ، جب تک دو میں سے ایک دوسرے کو ڈوش نہ دے دے، ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کر دے۔ مسلم دنیا ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کر رہی ہے، مسلم دنیا ایک دوسرے کے ساتھ بے ایمانی کر رہی ہے۔ خدا کیسے ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا؟ خدا کیسے ہماری تائید کرے گا؟ خدا کیسے ہمارا سہارا بنے گا؟ نہیں، ایک ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا یہ موضوع لا الہ الا اللہ کے حوالے سے جاری ہے، انشاءاللہ آئندہ جو مزید گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔